اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 مئی 2023 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے کریں گے۔ پچھلی کلاسز کے اندر ہم لوگوں نے آیت نمبر 129 کے بارے میں بہت تفصیل سے سمجھ لیا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل کی بات چل رہی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن نے آیت نمبر 130 کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم کی ملت سے کون بے رغبتی کر سکتا ہے، کون منہ پھیر سکتا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے نفس کو درخور اعتنا نہیں کیا، یعنی اپنے نفس کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی، اسے قابل توجہ نہیں سمجھا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، منتخب کر لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً صالحین میں سے تھے۔ یہ سلسلہ ربط رکھتے ہوئے چونکہ پچھلی آیات کے اندر تسلسل سے ابراہیم کا تذکرہ چلا آ رہا تھا، تو اللہ نے یہاں پر بھی ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ان کی ملت کا واضح بیان کر دیا کہ ابراہیم کی جو ملت چلی آ رہی ہے، اس ملت سے بے رغبتی کرنے والا صرف وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو اپنے نفس کو توجہ دینا ہی چھوڑ دے۔ سفیہہ کا بنیادی طور پر جو معنی کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا جاتا ہے بیوقوف اور نادان۔ سفیہہ کا مطلب بیوقوف اور نادان ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ سفیہہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز سے اپنی توجہ کو ہٹا لیں، اسے آپ اس قابل سمجھے ہی نہیں کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بھی سفیہہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ، یعنی کہ ملت ابراہیم جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، وہی ملت ابراہیم ہے۔ لوگوں کی امامت، لوگوں کو امت کے کام کر ایک معمور کرنا، جس کے الفاظ آئے تھے طائفین عاکفین ورکع سجود، یہ سب میں بیان کر چکا ہوں کہ کیسے امت کے لیے، دنیا کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے۔ ساتھ میں ایک خواہش کرنا کہ ان کے پاس ایسا رہنما بھی ہونا چاہیے جو تیری آیات کو ان کے اوپر تلاوت کرتا رہے۔ اسی تسلسل کے اندر قرآن نے ملت ابراہیم کو بیان کیا۔ یہی ملت ابراہیم ہے، اس کو قرآن بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس ملت ابراہیم سے منہ موڑنے والا کون ہے؟ اس ملت ابراہیم سے منہ موڑنے والا وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو قابل توجہ نہیں سمجھتا، نفس کی نشوونما کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ نفس جو قرآن نے بار بار بیان کیا ہے، یہ نفس اصل میں وہ کردار ہے انسان کا، وہ ذات ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ بات کہی ہے، تو میں مطلب میرا نفس، میری ذات، میں یہ نہیں کہتا کہ میری زبان نے یہ بات کہی ہے۔ یہ بڑی اہم چیزیں سمجھنے والی ہے۔ تو میں جو ہے یہ نفس ہے آپ کا، میں نے یہ کام کیا ہے، میرے ہاتھ نے یہ کام کیا ہے، یہ نہیں کہا جاتا۔ یہ سارے کے سارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں میرے پاس، یہ سب میری ملکیت کے اندر ہیں۔ یہ خود سے خیر و شر کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ میرا عمل جو میرے نفس کے اندر موجود ہے، وہ اس کو خیر بھی بناتا ہے، وہ اس کو شر بھی بنا دیتا ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، اگر اس کو میں کسی اچھے کام کے لیے استعمال کروں گا، ظالم کی رکاوٹ کے لیے استعمال کروں گا، تو یہ میرا ہاتھ خیر بن جائے گا۔ اور اگر یہ ہاتھ میں نے
ظلم کرنے کے لیے بلند کیا ہے، تلوار اٹھا کر کسی مظلوم کو مارنے کے لیے بلند کیا ہے، تو یہ ہاتھ میرا شر بن جائے گا۔ یہ سب میرے اختیار میں ہے، اور یہ جو میں ہے یہ ہے نفس۔ ہم لوگ نفس کی طرف تو توجہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں صرف اور صرف شخصیت کو گروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پرسنالٹی کو کس طریقے سے میں بہتر بنا سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں کردار کے اوپر تو کام ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں بیہیویئر پہ کام ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ کی شخصیت بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کا کردار کتنا گھناؤنا ہے اس پر کبھی میں نے توجہ دی ہے؟ میں کتنا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کر سکتا ہوں، میری شخصیت کتنا لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے، اس پر تو میری ساری کوشش ہوتی ہے، لیکن میرا کردار کیسا ہے اس پر میری کوئی کوشش نہیں ہے۔ یہ کردار ہوتا ہے جو آپ جلوت میں بھی وہی ہیں اور خلوت میں بھی وہی ہیں، یہ کردار کی بات ہے، یہ شخصیت کی بات نہیں ہے، یہ رویوں کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جتنی کوشش کی جاتی ہے نا وہ ساری کی ساری شخصیت کے اوپر، حیت کے اوپر، رویوں کے اوپر کی جاتی ہے۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو آپ کا حیت ہے اس سے پہچان جانور کی ہوتی ہے، حیوان کی ہوتی ہے، انسان کی نہیں ہوتی ہے۔ انسان تو اس سے بہت اونچا ہے، یہ انسانیت اسی مقام پر تو بلندی ہے انسان کی جو انسان اور حیوان کے اندر فرق کیا گیا ہے۔ حیوان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے، حیوانیت کے اندر ہمیشہ رویوں پہ کام کیا جاتا ہے، حیت پہ کام کیا جاتا ہے۔ جانور کو دیکھیں تو جانور کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بلی اگر چوہے کو دیکھتی ہے تو اس کے رویے کے اندر کتنی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ شیر بن جاتی ہے چوہے کے آگے، اور اگر کوئی اس سے طاقتور آ جائے تو وہ دم دبا کے بیٹھ جاتی ہے، دبک جاتی ہے، اس کا رویہ تبدیل ہوتا ہے، اپنے سے طاقتور کو دیکھ کر اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے، اپنے سے کمزور کو دیکھتا ہے وہ شیر بن جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، سمجھتی ہے کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ رویوں کی تبدیلی یہ انسانیت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، انسانیت کے ساتھ اس کا کردار ہونا چاہیے جو ہر موقع پر یکساں رہے۔ آپ جائیے ذرا یوسف رسول اللہ کا واقعہ قرآن کے اندر اٹھائیے، جب وہ جیل کے اندر ہیں، قال رب السجن احب الی والی بات جو قرآن نے بیان کی ہے، کردار کی حفاظت کی تھی انہوں نے۔ وہ عورت بلا رہی کہ آ جاؤ، بد کرداری کے لیے، غلط فعل کے لیے، موقع پورا موجود تھا ان کے پاس، کون تھا روکنے والا ان کو؟ گناہ کا لذت کا سامان بھی موجود ہے، مواقع بھی موجود ہے، روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جس وقت میرے پاس وقت ہو اور میں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، یہ میرے کردار کو واضح کرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے سارے عابد ہیں، لوگوں کے سامنے سب بہترین ہیں، آپ اکیلے میں کتنے اچھے ہیں، یہ آپ کا کردار ہے۔ کہتی آؤ ذرا میرے پاس۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس چیز کی طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے جہاں پر میں اپنی زندگی گزار سکوں، کیونکہ میرا کردار گھناؤنا نہیں ہے، میں نے کردار سازی کی ہے، شخصیت سازی نہیں کی ہے۔ شخصیت سازی ہمیشہ ملمہ سازی ہوتی ہے، یہ منافقت کا دوسرا نام ہے۔ قرآن نے ہمیشہ نفس کی بات کی، نفس آپ کے کردار سے متعلق ہوتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں بھی حیت کی بات ہی نہیں کرتا ہے، کہیں پر رویوں کی بات ہی نہیں کرتا ہے، کہتا ہے آپ کو اپنے نفس کی نشوونما کرنی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیابی اس کے نصیب میں آتی ہے جو اس کو نشوونما دیتا ہے اپنے نفس کو، اور جو اس کو مٹی میں دبا دیتا ہے، جو اس کی نشوونما، مٹی میں دبانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کی نشوونما بالکل رک جاتی ہے۔ جو زندہ ہوتا ہے وہ مردہ تک پہنچ جاتا ہے، مردار کی حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ وقد خواب من دساہا، جس نے اس کو مٹی میں دبا دیا ہے وہ ناکامی کا شکار ہوا ہے۔ ہم اپنے کردار کو اندر ہی اندر ختم کرتے جاتے ہیں، اور ہم اپنی شخصیات کو گروم اپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ میری شخصیت کتنی لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اندر کردار کتنا گھنونا ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں وہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَّ کے نفسہ کے اندر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کردار کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی ہے۔ رویوں پر کام کرنا یہ جانوروں کا، حیوانوں کا کام تھا، انسانوں نے اس کو اپنا لیا ہے۔ حیات سے لوگوں کو
اپنی پہچان کروانا یہ حیوانات کا کام تھا، انسانوں نے اس کو اپنا لیا ہے، کیونکہ انسان تمدنی زندگی گزارنا شروع کر چکا ہے، جانوروں سے ہٹ کر مدنی زندگی گزارنا شروع کر دی ہے، اس نے شہروں میں آ چکا ہے، لیکن جانور حیوانیت اس کے اندر سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ ذرا جائزہ لیتے رہیں اس کے اندر انسان میں کتنی حیوانیت شامل ہے۔ طاقت کے لیے آج تک کس کا نام پکارتا آ رہا ہے؟ شیر کا۔ آج تک جس کو طاقت کے نام سے موسوم کرتا ہے کہتا ہے وہ شیر ہے، شیر کی مانند ہے، اس لیے کہ آج تک وہ یہی سمجھتا ہے، جس زمانے میں وہ حیوانوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، جنگلات میں رہا کرتا تھا، اس کے ذہن پہ شیر ہی سوار تھا، وہ سمجھتا تھا کہ شیر ہی بہت طاقتور ہے، وہ اپنی قدر کھو چکا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ انسان کے لیے سب چیزیں مسخر کر دی گئی ہیں۔ آج تک موسوم کرتا ہے یہ بڑا شیر ہے، طاقت کے لیے استعمال کرتا ہے، چالاکی کے لیے لومڑی کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس لیے اس نے لومڑی کو پایا تھا اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں جنگلات میں رہا کرتا تھا، وہ ایسی سوار ہوئی اس کے ذہن کے اوپر کہ حیوانیت سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے۔ مثالیں دینے کے لیے اس کے پاس صرف حیوانات رہ گئے ہیں، اور پسند کس کو کرتا ہے؟ شیر کو پسند کرتا ہے، خود غرضی کو پسند کرتا ہے، اور گدھے کو بیوقوفی کی علامت قرار دیتا ہے، جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، خود کھانا نہیں کھاتا، لوگوں کے کام میں آگے بڑھ کے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں گدھے کو۔ اور جو خود غرضی کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کو اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانا ہے، شیر، اس کے تو قصیدے پڑھے جاتے ہیں ہمارے ہاں۔ تو یہ حیوانیت ہے، اس لیے کہ اس کو تمیز ہی نہیں کر پایا ہے کہ خود غرض جو ہے اس کی طاقتور سمجھ رہے ہو، اس سے قصیدے پڑھ رہے ہو، اور جو آپ کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال رہا ہے اس کو بیوقوف سمجھ کے اس کے مذاق بنا رہے ہو، لوگوں کو اس کو نام سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو آج تک اس کے اندر سے حیوانیت ختم نہیں ہوئی انسان کے اندر سے، کیونکہ اس نے اپنے کردار کو توجہ دینا ہی چھوڑ دی ہے۔ تو رویوں کو لوگوں کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا یہ حیوانوں کا کام ہے۔ میں نے کیا مثال دی کہ بلی کو دیکھیں، چوہے کے اوپر کیسا چڑھ دوڑ کے آتی ہے، اپنے آپ کو کیسا اونچا سمجھتی ہے، طاقتور سمجھتی ہے کہ میں تو یہاں کی بادشاہ ہو چکی ہوں، لیکن اگر کہیں سے کتا نظر آ جاتا ہے یا کوئی طاقتور جانور نظر آتا ہے تو دم دبا کے بیٹھ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ہم اپنے سے کسی کمزور کو دیکھتے ہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو طاقتور گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی ہم سے طاقتور نظر آتا ہے تو ہم کس طریقے سے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کردار نہیں ہے، یہ کردار سازی یہ ہوتی ہے کہ آپ طاقتور کے ساتھ بھی ویسے ہی ہیں اور کمزور کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ویسے ہی رہنا چاہیے۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے اگر یہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا کام کرتے ہو تو ہم اس کے اسٹیٹس کو ناپ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس سے رویہ کیسے اختیار کرنا ہے، اس سے کے ساتھ بہت زیادہ اچھا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہے یا اس کو قابل توجہ نہیں سمجھنا ہے۔ یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، انسان اس سے بہت اونچا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی تک اپنے کردار سازی کی طرف تو آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو ابھی الا من صفیہ نفسہ کے اندر موجود ہیں۔ ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے اپنی کردار سازی کے اندر، اس میں سب شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں اس کے اندر، ہم سب شامل ہیں اس کے اندر۔ ہم کردار سازی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کردار سازی کی تعلیم کون دینے والا ہے؟ ہمیں تو تعلیم دی جاتی ہے کہ جتنا اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں گے، جتنا اپنے حیت کو اچھا بنائیں گے، اتنا لوگوں میں آپ متاثر کن سمجھے جائیں گے۔ ہمیں صرف اس کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہم اپنے جسم کو خوبصورت کرنے کی، اور زیادہ اگر میں لوگوں میں اپنے آپ کو متاثر کن ثابت کرنا چاہتا ہوں تو جس نظریے کو وہ مانتے ہیں اس نظریے کے مطابق وہ مذہبی رنگ لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کسی شخص کے بارے میں جو پیمانہ ہے میرے پاس ناپنے کا کہ وہ اچھا یا برا ہے، وہ کیا ہے میرے پاس ناپنے کا؟ اس کا لباس، اس کی حیت، وہ کتنا ہی اچھا ہو میرے لیے، لیکن اگر اس کا لباس مجھے بھاتا نہیں ہے تو میں کبھی اس کو مذہبی قرار نہیں دے سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مشاہدے کے اندر آنے والی ہیں۔ لباس سے لوگوں کے کردار کی پہچان کرتا ہوں، اس کی حیت سے اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہوں کہ وہ کتنا گڈ لکنگ ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ یہ خوبصورت لفظ اور یہ بدصورت لفظ، جس نے یہ بدصورت لفظ بنایا تھا وہ کتنا شفاق انسان تھا، آپ نے سوچا کبھی اس بات کو؟
کیسا ظالم انسان تھا وہ. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بدصورت لفظ میں دے رہا ہوں اس سے کتنے لوگوں کے جذبات کچلے جائیں گے. یہ کیسا مواد ہے کسی کے جذبات کو کچلنے کا. قرآن فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں آج تک خوبصورت اور بدصورتی کے چکر میں اندر لگا ہوا ہوں کہ فلاں کتنا خوبصورت ہے اور فلاں کتنا بدصورت ہے. اس کی خوبصورتی اور بدصورتی کو میں نے پیمانہ بنایا ہوا ہے اس سے متاثر ہونے کا. اس کے کردار کو میں نے بالکل چھوڑ رکھا ہے. کردار کے اندر کتنے گناہ نہ ہو، اگر اس کے پاس مال بہت ہے، اگر اس کے پاس خوبصورتی بہت ہے، اگر اس کے پاس طاقت بہت ہے، تو میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ متاثر کن ہوگا. وہ اس میں آتا ہے الا من صفیہ نفسہ کے اندر. اس نے ملت ابراہیمی سے اپنے آپ کو دور کر کے اپنے کردار سے بالکل دور ہو گیا ہے. وہ اپنے کردار کو درست کرنے میں، اور صرف وہ کیا کر رہا ہے، اپنی حیت کو، حیوانیت کے درجے پہ آ چکا ہے، انسانیت کو چھوڑ چکا ہے. یہ وہ مشاہدے ہیں جو آج ہر جگہ ہم لوگ کیے جاتے ہیں. میں نے کہا نا کتنا ظالم تھا وہ شخص جس نے بدصورتی کا لفظ بنایا ہے اور لوگوں کے جذبات کو کچلنے کے لیے اس نے ایک مواد فراہم کیا ہے. کبھی سوچا ہے کسی کو آپ جب کہتے ہیں کہ وہ کتنا بدصورت ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کے جذبات کتنے مجروح ہوتے ہوں گے. یہ وہ چوٹ ہے جو اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے آپ نے لگا دی ہے. پیدائش میں کس کا اختیار تھا؟ یہ خوبصورتی کے اور بدصورتی کے پیمانے آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. آپ کو گورا رنگ پسند ہے، آپ اس کو خوبصورت سمجھ رہے ہیں. کسی کو کالا رنگ پسند ہے، وہ اس کو وہ خوبصورتی کا سمجھے گا. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ فلاں کو گورے کو خوبصورت قرار دیں، وہ کالے کو آپ بدصورت قرار دیں؟ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسانیت کو تو اللہ نے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ فلاں کو بدصورت قرار دیں اور فلاں کو آپ جو ہے خوبصورت قرار دیں؟ اور اس پیمانے کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ لوگوں کی عزت سمجھیں اور لوگوں کو بے عزت سمجھیں. یہ حیوانیت کا درجہ ہے. لوگ ابھی تک حیوانیت کے درجے پر ہی قائم ہیں. میں نے کہا نا کہ پہلے زمانے میں جب یہ جنگلات میں رہا کرتا تھا انسان، وہ ایسا اثر رہا ہے اس کے اوپر کہ وہ آج تمدنی زندگی گزار رہا ہے، شہروں میں آ چکا ہے، لوگوں کے ساتھ فیملیئر ہو چکا ہے، تعلقات رکھتا ہے، لیکن آج تک اس کے ذہن میں وہ حیوانیت ایسی رچ بس گئی ہے کہ نکل نہیں پا رہا ہے اس سے. ملمہ سازی کیے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو جتنا لوگوں کے درمیان اپنی شخصیت کو متاثر کن بنانا چاہتے ہیں، اتنا متاثر کن بناتے ہیں. اور میرے پاس پیمانہ صرف ناپنے کا کیا ہے کہ میں اس کی حیت کو دیکھتا ہوں کہ اگر اس کی حیت بہتر ہے تو میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں. اگر اس کی حیت میرے نظریے کے مطابق، میرے پیمانے کے مطابق پوری نہیں اترتی تو میں اس کو بد کردار قرار دیتا ہوں. کسی عورت کو میں نے دیکھ لیا کہ اگر اس نے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تو میرے نزدیک وہ بد کردار گمان کی جاتی ہے. اگر اس نے آستین کو تھوڑا چھوٹا کر لیا ہے تو میرے نزدیک اس کا کردار درست نہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا یہ کردار کا پیمانہ بنانے کا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ آستین کو چھوٹا کر لینا یا سر پہ دوپٹہ نہ اوڑھنا یہ اس کی کردار کشی ہوگی؟ یہ وہی حیوانیت کا درجہ ہے جس کے اوپر ابھی تک وہ قائم ہے. مجھے کوئی ایک آیت، کوئی ایک روایت دکھا دی جائے جس کے اندر یہ ذکر آیا ہو کہ عورت اپنے سر کو ڈھانپے گی، اس کے اوپر لازم ہے اور یہ اس کے ستر کا حصہ ہے. اور اگر تم کسی عورت کو دیکھو کہ وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپی ہوئی تو اس کے سامنے اس کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ اس سے کردار درست نہیں ہے. کسی کو دیکھ لیتے ہیں غلط کام کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ یہ غلط کام کرتی ہے، اس کو تو پورے معاشرے کے اندر بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. ہمارے یہاں تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا، مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے. وہ غلط کام کرنے کے لیے جا کون رہا ہے؟ جو مرد غلط کام کرنے جا رہا ہے اس کا کردار بالکل صحیح سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جاتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ان عورتوں کے بارے میں تو پوری بحث کی جاتی ہے، لیکن کیا کبھی ان مردوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جو ان کے پاس اس میں کردار کو خراب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر پورے کالم لکھے ہیں یا اس کے بارے میں تحریر لکھی ہیں؟ اس کے بارے میں کتنا لکھا ہے ہم نے اس مرد کے بارے میں؟ کبھی نہیں دیکھا وہ لکھے ہوئے ہیں.
ہمیشہ لکھا جاتا ہے تو فلاں یہ آوارہ ہے، یا فلاں یہ بدنام زمانہ ہے، اور فلاں ایسی ہے، اور فلاں ویسی ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس، مرد کا الگ اسٹینڈرڈ ہے اور عورت کا الگ اسٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس۔ مرد سگریٹ پیتا ہے تو اس کا اسٹینڈرڈ ہمارے پاس الگ ہے، اس کے گردے خراب ہوتے ہیں، وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ سگریٹ مت پیا کرو، آپ کی عمر کم ہو جائے گی۔ عورت سگریٹ پیتی ہے تو اس کی کردار کشی ہوتی ہے، وہ غلط ہے، وہ بد کردار گمان کی جاتی ہے، نہ اس کے پھیپھڑوں کو فرق پڑتا ہے، نہ اس کو میڈیکل کو انفیکشن ہوتا ہے، اس کے کردار کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو ڈبل اسٹینڈرڈ چل رہا ہوتا ہے، مردوں کے لیے الگ اسٹینڈرڈ ہے، عورت کو لیے الگ اسٹینڈرڈ ہے، اور ہم نے اس کے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، ہم صرف اس پیمانوں کی وجہ سے اس کردار کو جانچ رہے ہوتے ہیں۔ اور فرق کیا ہے؟ شخصیت الگ ہے ہمارے پاس، رویے الگ ہیں، ان کے سے ہم لوگ اپنے شخصیت کے ذریعے اور رویوں کے ذریعے ہم کسی کی شناخت کر رہے ہوتے ہیں، کردار کو تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ پورے قرآن کا جائزہ لے لیجئے، پورے قرآن میں صرف اور صرف بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے کردار کے اوپر دھیان دیں۔ اور کردار کیا ہے؟ کردار وہ میں نے بیان کیا ہے کہ کردار یہ ہے کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ جیسے میں نے یوسف رسول کا واقعہ بیان کیا نا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یہ جس چیز کی طرف مجھے یہ بلا رہے ہیں اس سے بہتر میرے لیے وہ قید خانہ ہے۔ اور صرف یہاں تک بیان نہیں کیا قرآن نے، ذرا آگے تو چلیں۔ جب جیل کے اندر بند ہوتا ہے کوئی شخص تو اس کے بارے میں کیا گمان کیا جاتا ہے؟ وہ معاشرے کا کوئی صالح بندہ ہوتا ہے، اس کو معاشرے کا اچھا بندہ قرار دیا جاتا ہے؟ نہیں، اس کو معاشرے کا سب سے کمتر شخص قرار دیا جاتا ہے جو جیل کے اندر بند ہے۔ جب وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھی انہیں محسنین میں شمار کرتے ہیں، اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایسی باتیں ہیں، آپ بیان کریں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہمیں بتائیں ذرا اس ہمارے نظریے کے بارے میں ذرا خبردار کریں، ہم تو آپ کو محسنین میں گمان کرتے ہیں، بتائیں ذرا جیل کے اندر رہ کر جیل کے ساتھی کہہ رہے ہیں انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو محسنین میں شمار کرتے ہیں۔ وہ محسنین کا لفظ جس کو قرآن نے بہترین انداز میں بیان کیا ہے، جن کی تعریفوں سے قرآن بھرا ہوا ہے، کہ جگہ جگہ قرآن کہتا ہے کہ احسان کرنے والے بنو۔ والذین احسنوا کے الفاظ قرآن نے بیان کیے، تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، اور آگے احسان کرنے والوں کا ذکر قرآن نے بیان کیا ہے، محسنین کا بیان کیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جیل کے اندر رہے گا وہ کہتے تھے انا نراک من المحسنین، جیل کے اندر ہیں تو تب بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ آزاد گھوم رہے تھے۔ اور صرف قرآن نے یہاں تک بیان نہیں کیا ہے، تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں، معاملات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ایک پورے علاقے کے ایک عزیز بن جاتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں، با اختیار ہو جاتے ہیں، حاکم بن جاتے ہیں۔ اور وہ بھائی جنہوں نے ان کو کنویں کے اندر دھکیل دیا تھا وہ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انا نراک من المحسنین، جیل کے اندر ہیں تب بھی ان کا کردار وہی ہے، جب وہ حاکم کی کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں جب بھی ان کا کردار وہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کردار سازی۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں شمار کرتے ہیں۔ جیل کے اندر تھے تو کمزور تھے، حاکم بن گئے تھے طاقتور ہو گئے تھے، اس وقت ان کے بھائی کمزور تھے، لیکن ان کے رویوں میں رویہ سازی نہیں ہوتی تھی، شخصیت سازی نہیں ہوتی تھی، کردار سازی تھی۔ جس کو آپ سیرت کہتے ہیں نا، وہ کردار سازی ہوتی ہے، کردار پہ کام ہوتا تھا۔ آج ہمارے کیا کام ہو رہا ہے؟ آپ 5 وقتی نماز ادا کر لیجئے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو شخصیت ایسی پیش کر دیں کہ آپ بڑے مذہبی ہیں، اور اکیلے میں آپ جتنے ہی بدکار ہوں، بد کردار ہوں، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کو جتنی تعلیم دی جا رہی ہے وہ کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ لوگوں کے اندر اپنی شخصیت کو گرو میں کر کے گھومیں آپ۔ تو منافقت کیا چیز ہے جسے قرآن نے مذمت کی ہے؟ منافقت یہی تو ہے، شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان کے ساتھ جاتے ہیں مومنین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رویوں کی تبدیلی لوگوں کو دیکھ کر، وہی حیوانیت جس کا میں ذکر کر رہا تھا،
تو قرآن نے جگہ جگہ صرف اور صرف یہ بیان کیا ہے کہ آپ کو اپنے کردار سازی کیسے کرنی ہے۔ جب میں بیان کر رہا تھا نا وَيُزَكِّيهِمْ، جہاں میں آیت نمبر 129 پڑھتا، میں نے وہاں پر یہ بیان کیا تھا کہ تزکیہ ہوتا کیا ہے۔ تزکیے کے بغیر تعلیم، آپ کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تزکیہ آپ کو تجزیہ کرنا سکھاتا ہے۔ تزکیہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے اس سے آپ کو اپنی سیرت کو کس طرح ڈھالنا ہے۔ یہ تزکیہ ہی کی نعمت ہے جس کو آپ کرنے کے بعد اس مقام پر حاصل کر سکتے ہیں جس مقام کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جو قرآن نے بیان کیا تھا۔ تو کردار سازی بڑی اہم ہے۔ کردار سازی کے لیے ہمیں نہ تو سروں پر ٹوپی لگا کر، داڑیاں لگا کر اور مصنوعی لباس پہن کر، مصنوعی جو اپنا میں نے چوغا اڑا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ روایات والے روایت پیش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ نہ تو تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، ولیکن، وہاں لکھا ہوا ہے روایت میں، البتہ ولیکن اللہ ينظر الى قلوبکم، تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ روایت والے پیش کرتے ہیں، لیکن آپ بتائیے روایت والوں کا کبھی قلوب پہ کام ہوتا ہے؟ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نماز کی تیاری کر رہے تھے، کسی انٹرویو کی تیاری کر رہے تھے، تو نماز کے 6 فرائض باہر کے اور 9 فرائض اندر کے، یا کتنے فرائض باہر کے ہیں اور کتنے فرائض اندر کے ہیں، وہ یاد کر رہے تھے۔ کیا یاد کر رہے تھے؟ کہ نماز کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے کتنے فرائض ہیں، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جائے نماز کا پاک ہونا، یہ وہ شرائط ہیں جس کی قرآن نے کوئی وضاحت بھی نہیں کی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ یعنی ہمارا جتنا زور ہوتا ہے وہ سارا کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جو غیر قرآنی اعمال ہیں، جو کہ غیر قرآنی نظریات ہیں۔ نماز کے اندر، نماز میں داخل ہونے سے پہلے جو ہمارے ہاں فرائض بیان کیے جاتے ہیں نا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، آپ قرآن کا جائزہ لے لیجئے، روایات کا جائزہ لے لیجئے۔ ایک روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ جب آپ نماز پڑھیں، نماز ادا کریں، تو جس جگہ آپ نماز ادا کریں گے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ بلکہ بخاری کی روایت میں وہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ایسی جگہ پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے جو اونٹ کا باڑا ہوتا تھا، اور اس کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ پیشاب ناپاک نہیں ہے اونٹوں کا بلکہ پاک ہے۔ یہی حدیث والے، اور یہاں اتنا زور لگاتے ہیں کہ آپ کی جو جائے نماز ہے وہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی کس نے بتایا آپ کو؟ قرآن نے بتایا، یہ روایت نے بتایا؟ نہ قرآن میں موجود ہے نہ روایت کے اندر موجود ہے۔ ایک روایت موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ جائے نماز پاک ہونی چاہیے۔ ایک روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے نماز پڑھتے ہوئے۔ اور لوگ اس پہ اتنا زیادہ عمل کرتے ہیں گویا کہ قرآن کی آیت، قرآن میں واضح لکھا ہو کہ آپ کی یہ چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو نماز میں یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ نماز میں آپ باتیں نہیں کریں گے، کس نے بتایا آپ کو؟ روایت میں لکھا ہوا ہے، ایک روایت موجود نہیں ہے۔ چلیں آپ اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد صحابہ کرام کی آثار بیان کرتے ہیں، ایک صحابی کا قول موجود نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ آپ نے اگر نماز کے اندر بات کر لی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ پیش کر دیں، جو سن رہے ہیں وہ لا کے اپنے علماء سے، جن کو علماء سمجھتے ہیں ان سے جا کے معلوم کریں کہاں ہے وہ روایت جس میں صحابی نے کہا ہو یا اللہ کے رسول نے کہا ہو یا قرآن نے کہا ہو کہ نماز کے اندر بات کرنا منع ہے یا کھانا پینا منع ہے۔ ایک روایت موجود نہیں ہے، نہ اثر موجود ہے۔ تو اتنا دلیل بنا کر پیش کیسے کر دیتے ہیں، اور لوگ مان کیسے لیتے ہیں؟ کیونکہ لوگ نہ تو روایت مانتے ہیں، نہ حدیث مانتے ہیں، نہ آثار مانتے ہیں، لوگ وہ مانتے ہیں جو ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ اس لیے تو کردار سازی نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے ان کو بتایا گیا کہ کردار کو چھوڑو اور شخصیت میں اور رویے پر زور دو۔ تمہارے رویے اور تمہارے شخصیات تمہیں اللہ کے پاس مقرب کر دیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تو کردار کی بات کرتا ہے۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہ نماز سے پہلے کے 6 فرائض یاد کر رہے تھے۔ میں بھی سن رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو آپ نماز کی شرائط یاد کر رہے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے آپ کا فلاں چیز پاک ہونی چاہیے، فلاں چیز پاک ہونی چاہیے، میں نے کہا اس میں کہیں دل کے پاک ہونے کا ذکر نہیں آیا،
کہ آپ کا دل کتنا پاک ہے جب آپ نماز کے لیے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ کا تو دل پاک ہونا چاہیے جب آپ ایک ایسے عظیم کام کی طرف جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ یہ رکن من ارکان الاسلام، کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا. یہ بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. تو اتنے اہم کام کی طرف جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تربیتی نشست ہے، 5 وقت آپ سجدہ کر رہے ہیں، اتنا عظیم کام کی طرف آپ گامزن ہو رہے ہیں، تو دل تو آپ کے وہی ناپاک ہیں. دل کے پاک ہونے کی شرط کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ شرط تو یہ ہونی چاہیے تھی بنیادی طور پہ کہ دل اگر پاک ہے تو اللہ کی طرف گامزن ہو. تمہارے دل تو ناپاک ہے، تم اللہ کی طرف اپنا منہ لے کر کیسے جا رہے ہو؟ تمہاری کردار سازی کہاں ہے؟ تمہاری تو ملمہ سازی ہے، تمہاری تو شخصیت اور رویے پہ کام ہو رہا ہے، کردار پہ تو کوئی کام نہیں ہو رہا. جن کا کردار پہ کام نہیں ہو رہا ہے وہ تو اس والی آیت کے ضمن میں آتے ہیں، الا من صفی نفسہ ہیں وہ لوگ جن کی مذمت قرآن کر رہا ہے. تو روایت پیش کرنے والے خود وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے. قلوب کیا چیز ہے؟ قلوب یہی آپ کا نفس ہے. تو پھر اتنا زور کیوں ہے آپ کا لباس کے اوپر، شخصیت کے اوپر؟ شخصیت اصل میں عربی زبان میں شین، خو اور صاد، اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کا بلند ہو جانا. شخصیت کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ انسان جب کہیں جاتا ہے تو اس کی طرف نظر اٹھتی ہے، اس لیے اس کو شخص کہا جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سامنے والے کی نظروں کو اپنی طرف روکنے کے لیے اپنی شخصیت کو متاثر کن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں بار بار جو شخصیت کی بات کر رہا ہوں نا وہ اصل میں حیت ہے. جو ہمارے یہاں حیت پہ زور دیا جاتا ہے نا، آپ کا لک کیسا ہے. اگر آپ مذہبی ہیں تو آپ کا لک ایسا ہونا چاہیے، اگر آپ دنیا کے متعلق ہیں تو آپ کا لک ایسے ہونا چاہیے. اور جو رویوں کی بات کر رہا ہوں وہ رویوں کی میں نے مثال دی کہ رویہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے کس سے کس وقت میں کیسے بات کرنی ہے. کوئی اگر میرے سے ہلکے درجے کے اوپر ہے تو مجھے اس سے کیسے بات کرنی ہے. کوئی مجھ سے اونچے درجے کے اوپر ہے تو مجھے اس سے کیسے بات کرنی ہے. یہ وہ مشاہدے ہیں جو ہم آئے دن کر رہے ہوتے ہیں. آپ جائیں ذرا آفیسز کا جائزہ لیجئے، کام کرنے والوں کا جائزہ لیجئے. جب ان کے باس ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے بات سننے کا، اور جب وہ اپنے لوگوں سے نیچے اپنے ماتحتوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تب ان کا رویہ کیا ہوتا ہے بات کرنے کا. یہ کردار سازی نہیں ہے، یہ رویہ سازی کی ہے آپ نے. یہ وہی آپ نے حیوانیت کو اپنایا ہوا ہے جس حیوانیت کا ہم نے مثال ذکر کیا ہے، کیونکہ آپ ابھی حیوانیت سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا نا کہ لباس دیکھ کے ہم اس کے کردار کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. فلاں عورت نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے تو اس کا کردار اچھا نہیں ہے، فلاں نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے تو اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو بد کردار شخص ہے. آپ کو کس نے بتایا؟ یہ ایسا کرتا ہے، اس نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے. اچھا، کبھی آپ نے اس کے جلوت و خلوت کے مظاہرے کیے ہیں؟ کیا جیسا آپ کے سامنے وہ آج ہے وہ اکیلے میں بھی ویسے ہی ہے؟ میں یہاں پر کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں تو کتنا ملمہ سازی کر کے بیٹھا ہوا ہوں. کیا واقعی میں اتنا ہی ایسا ہی ہوں جیسے کہ میں یہاں پر کیمرے کے اندر نظر آ رہا ہوں؟ کہ ہم نے کبھی اس چیز پہ غور کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو ہم نے ابھی تک قد افلح من زکاہا والا مرتبہ حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے وقد خواب من دساہا کے مقام پہ ہم لوگ آ چکے ہیں. ہم حیوانیت سے باہر نہیں آئے ہیں، ہم انسانیت کا شرف حاصل ہی نکل چکے ہیں، کر سکے ہیں. میں اگر اس کو اور تھوڑا سا اندر کی طرف سے گیا ہوں، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے جس کو میں ایک نشست میں بیان کرنا بھی مشکل ہے. اتنے سارے اس کے معاملات ہمارے ہاں معاشروں میں رواں دواں ہیں، کیونکہ ہمارے معاشروں میں اس طرف توجہ دینے والا ہے کون؟ سارے کے سارے الا من صفیہ نفسہ ہی چلے جا رہے ہیں. اس دوڑ کے اندر سبھی بھاگ رہے ہیں. سب کو اپنے کردار کو چھوڑ کر اپنی شخصیت کی فکر ہے، میں دکھ کیسا رہا ہوں، مجھے دکھنا کیسا ہے. آپ دیکھیں، میں اگر کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کر رہا ہوں، اور جب میں اکیلے میں ہوں تو میں اکیلے میں کیسا ہوں. اس کو تو میں اگر وہ بہت تفصیل سے لے کے جاؤں تو یہ بہت معاملات آگے تک چلے جائیں گے جس کی طرف شاید ہم سوچتے بھی نہیں ہیں.
ہمارے کردار کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ ہم کسی کے کپڑے دیکھیں گے، اگر کسی اور کو دیکھ لیں دوپٹہ نہیں پہنی ہوئی، وداؤٹ سلیوز پہنی ہوئی، بھائی یہ تو بد کردار ہے۔ لباس کا پیمانہ آپ کو کس نے بتایا کردار کا و بد کرداری کا؟ اور مرد آپ ہو تو آپ کے لیے تو سارے معاملات درست ہیں۔ عورت نے اگر ہاف سلیوز بھی پہن لی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بد کردار ہو گئی ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اگر آپ قرآن کے ترجمے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں جو ان لوگوں نے کیے ہیں ظالموں نے، تو ایسے ایسے اعتراض سامنے آئیں گے کہ جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ترجمے پیش کر رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس قرآن کو کہنے والا اللہ نہیں ہے، مرد بیٹھ کے اس کے اندر بات کر رہا ہے، ساری باتیں مردوں کی طرف جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ ترجمے کرنے والے مرد ہیں۔ ان کو ہر حور کے اندر ایک جنسی خواہش نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر قوائب اترابن کے اندر انہیں مرد عورت کے صرف اور صرف وہ چھاتیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ترجمہ مردوں نے کیے ہیں، عورتوں نے نہیں کیے ترجمہ۔ عورتوں کو تو ان کی آوازیں بند کر رکھی ہیں، عورتوں کی دبا کے رکھا ہوا ہے ان کے۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ ان المسلمین والمسلمات، قرآن نے الگ الگ بیان کیا ہے۔ اگر سلامتی دینے والا مرد ہے تو سلامتی دینے والی عورت بھی ہے۔ والمؤمنین والمؤمنات، امن دینے والا مرد ہوتا ہے تو امن دینے والی عورت بھی ہوتی ہے۔ والقانتین والقانتات، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے والا اگر مرد ہے تو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے والی عورت بھی ہے۔ ہر معاملے کے اندر قرآن نے عورت اور مرد کو برابر بیان کیا ہے۔ عورت کا سر کا بال بھی اگر مجھے نظر آ گیا تو میرے جذبات بگڑ جائیں گے۔ میرے جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے میرے خدا نے یہ بندوبست کیا ہے کہ عورت کو دوپٹہ پہنا ہے، تو عورت کے جذبات اس کو کیا ہے؟ اگر تم ننگ دھڑنگ گھوم رہے ہو، تمہارے ننگے گھومنے سے عورت کے جذبات نہیں بھڑک رہے، تو خدا کس کا ہوا؟ تمہارا ہوا یا اس عورت کا ہوا؟ خدا کو تمہارے جذبات کی بڑی فکر ہے کہ تمہارے جذبات جو ہیں بدک نہ جائیں، لیکن تمہارے بال اگر عورت کو نظر آ رہے ہیں تو اللہ کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تمہارے بال نظر آنے سے عورت کے جذبات بدک سکتے ہیں، کیونکہ میں نے عورت کے جذبات کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ میری نظر میں عورت کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے، میری نظر میں صرف اور صرف میرے جذبات کی اہمیت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک تو عورت صرف اور صرف ایک سامان ہے جس کو مجھے وقت کے اوپر استعمال کرنا ہے اور اس کو پھر قابل توجہ ہی نہیں دینا ہے، اس کو ایسا سمجھ لینا ہے جیسے یہ سامان ہے گھر میں رکھا ہوا دیگر سامان ہوتا ہے۔ جس طرح میں دوسروں کی نظروں سے بچا کر اپنے سامان کو محفوظ رکھتا ہوں، اس طرح میں اپنے گھر کے اندر باندھ کر اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن نے تو ہر میدان عورتوں و مردوں کا سجایا ہوا تھا کہ مرد بھی کام کرے گی عورت بھی کام کرے گا، مرد بھی کام کرے گا عورت بھی کام کرے گی۔ یہ تو میرا اپنا پیمانہ ہے، میرے اپنے معاشرے کی نارمز ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اس کو باندھ کے گٹھری کے اندر بند کر کے اور ایک سامان کی طرح اس طرح محفوظ کر دیا جاتا ہے لوگوں کی نظروں سے، اس طرح سے میں نے نظروں سے اپنے عورت کو، اپنے پارٹنر کو میں نے جو ہے وہ گھر کے اندر باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اور سمجھتا ہوں کہ اگر عورت باہر نکلے گی تو بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی۔ تم جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہو وہ کیا ہے؟ تمہارے جذبات کی تمہارے خدا کو بڑی قدر ہے، بڑی پرواہ ہے، جو تمہارے جذبات کے لیے اس نے عورت کا ناخن بھی نظر آنا بند کروا دیا ہے، لیکن تم آدھے ننگے گھوم رہے ہو تو تمہارے ننگے گھومنے سے عورت کے جذبات نہیں بھڑک رہے ہیں۔ یہ کیسے جذبات ہے؟ تمہارے اندر تو موجود ہے، اس کے اندر موجود نہیں ہے، تمہارے بھڑکتے ہیں اس کے نہیں بھڑکتے ہیں۔ کہاں ہے قرآن نے کہ اس طرح کا لباس ہونا چاہیے عورت کا؟ مجھے کوئی ایک آیات بیان کر دی جائے، کوئی ایک حدیث بیان کر دی جائے۔ جو حدیث یہ بیان کرتے ہیں وہ روایتی سند کے اعتبار سے ضعیف ثابت کر دوں گا میں۔ ترمذی کی روایت جو بیان کرتے ہیں یہ لوگ، وہ کون سی ہے؟ مکتوم والی روایت کہ وہ اندھا ہے تو تو اندھی نہیں ہے، وہ سند کے اعتبار سے باطل ثابت کر دوں گا میں، جو سند پیش کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور جو روایات ترمذی کے اندر پیش کرتے ہیں کہ عورت جو پوری کی پوری سطر ہے، وہ سب باطل روایات ہیں، سند کے اعتبار سے باطل روایات ہیں۔ قرآن نے تو کہیں بیان نہیں کیا ہے۔ آپ پورے قرآن کا جائزہ لیجئے، مجھے بتائیں قرآن میں وہ کون سی آیات ہے جہاں لکھا ہو کہ عورت کی آستین عورت کے ہاتھ نظر نہیں آنا چاہیے؟ پیش کر دیں۔ میں تو فقہ حنفی کے اندر پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کے آدھے ہاتھ ننگے ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ آج اپنے فقہ والوں کی نہیں مانتے ہیں۔ ایک آیت مجھے پیش کر کے بتائیں، آپ نے اس کو اتنا چھپایا ہے کہ وہ آپ کی جاذبیت کا سامان بن چکی ہے۔
جب چیزوں کو زیادہ چھپا دیا جاتا ہے تو وہ زیادہ انسان کی طرف جو حاصل کر دیتی ہے. جو چیز جتنی کھلی ہوتی ہے وہ اس کے لیے بے پرواہ ہو جاتا ہے اس سے وہ چیز. اگر میں ایسے معاشرے میں رہتا ہوں کہ جہاں پر عورتیں اپنے سر پر دوپٹہ نہیں پہنتی تو میرے لیے ایک نارمل بات ہے، وہ میں توجہ بھی نہیں دوں گا اس چیز کی طرف. ہاں ان معاشروں کے اندر جہاں پر اس کو ڈھانپنے کی طرف کوشش کی جاتی ہے، اس کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے، وہاں میری توجہ اور زیادہ اس کے بالوں کی طرف جائے گی، میں وہی دیکھ لوں جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے. تو یہ آپ کے اپنے پیمانے ہیں، اپنے نارمز ہیں، اس کو آپ نے دین بنا کے لوگوں میں پیش کر دیا ہے. اور میں نے جتنا پیش کیا ہے اس میں صرف میرے جذبات کی قدر ہو رہی ہے، جیسے کہ خدا میرا خدا ہے، عورت کا خدا ہی نہیں ہے. تو یہ پیمانے آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. میرے نزدیک کردار کے پیمانے پیشاب و پخانہ کرنے کی جگہیں ہیں خالی، وہ میرے کردار کے پیمانے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑا عزت والا اور شرف والا بنایا ہے. یہ پیشاب و پخانے کی جگہ دے کے شرف والا بنایا ہے. یہ میرے نزدیک کردار کے پیمانے ہیں. یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہوتے ہیں. اگر یہ کردار کے پیمانے تھے تو یہ تو جانوروں کے اندر بھی موجود ہے. پھر کیا ان کا کردار ایسے ہی ایسے ہمارا کردار ہے؟ پھر اس شرف انسانیت کی بات قرآن کیوں کرتا ہے جب کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم؟ میرے ہاں بس یہی پیمانے ہیں لوگوں کے کردار کو ناپنے کے. یہ بہت سخت باتیں ہیں جو بہت آگے تک چلی جاتی ہیں، ہم توجہ ہی نہیں دیتے ہیں ان چیزوں کی طرف. قرآن جس کردار کی بات کرتا ہے وہ کردار اس سے بہت بلند ہے، وہ کردار بہت الگ ہے جو ہمارے پیمانے ہیں. یہ وہ کردار نہیں ہے جو ہمارے ہاں کردار بنا کر پیش کیا جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ، جس نے بھی ابراہیم کی ملت سے اپنے آپ کو بے رغبت کر لیا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے نفس کے اوپر توجہ دینا چھوڑ دی ہے. اس کی ساری کی ساری کوشش اپنی شخصیت، اپنی حیت اور اپنے رویوں پر رہتی ہے، کیونکہ وہ حیوانیت کے درجے پر فائز ہو چکا ہے. جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، کالانعام کہتا ہے یہ تو مویشی ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. مویشیوں کے اندر بھی نر اور مادے کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے مویشیوں کے اندر بھی کبھی نر نے مادہ کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھا ہے. یہ انسانیت جو ہے یہ حیوانات سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، جس نے اپنے مادے کو بالکل ہی کم تر سمجھ لیا ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں بات. آگے بیان کرتا ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، جب کردار اتنی بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو وہ حال کے اندر بھی اللہ کا منتخب کردہ نمائندہ بن جاتا ہے. حال کے اندر بھی، دنیا کا مطلب حال ہوتا ہے. جس موقع پر ابراہیم موجود تھے اس موقع پر بھی وہ منتخب شدہ شخصیات میں آتے تھے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صرف حال میں اس کی ذات باقی نہیں رہتی ہے. ہم کہتے ہیں نا انسان باقی رہتا ہے، انسان کی ذات باقی رہتی ہے، انسان کا نفس، انسان کا کردار باقی رہتا ہے. آج فرعون کو کس نام سے پکارتے ہیں آپ؟ کس وجہ سے اس کو برا سمجھتے ہیں؟ اس کی ذات آج تک باقی ہے، لیکن کس طرح باقی ہے؟ برائی کے اندر. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ جو اپنے کردار پر کام کرتے ہیں، جو اللہ والے بن جاتے ہیں، وہ مستقبل کے اندر بھی یاد کیے جاتے ہیں. قرآن فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، جب ابراہیم نے، اس کی آل نے، اس کے لوگوں نے، اس کے پیروکاروں نے اپنی کردار سازی کی ہے، اپنے کردار کو بلندی پر پہنچایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم والا مرتبہ حاصل کیا ہے. ان پیمانوں سے نکل گئے جو پیمانے ہمارے یہاں ہیں کہ ہم پیشاب پخانے کی جگہ کو کردار کے ذریعے سمجھتے ہیں، کردار کے پیمانے سمجھتے ہیں. ان سے باہر نکل چکے ہیں وہ لوگ. تو جب وہ اس مقام پہ آ جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کے لیے زبانیں ایسی بنا دی ہیں کہ وہ زبانیں ان کے لیے صرف بلندیاں بیان کرتی ہیں. آج دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ذات آپ کی باقی رہتی ہے. کہتے ہیں نا اقبال نے کہا ہے خودی کو کر بلند اتنا. خودی کیا چیز ہے؟ یہ میرا نفس ہے جو خودی ہے، میرا ہاتھ میرے نفس سے اٹیچ ہے. قرآن نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. آپ بتائیے کہاں لے کے جاتا ہے قرآن اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے، ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اسے وسوسہ کرتا ہے. ہم تو شیطان کو وسوسہ والا سمجھتے ہیں نا. شیطان
یہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے جب انسان کے اوپر اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا انذرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا تھا کہ مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جب تک کہ کھڑے کر دیے جائیں۔ ہم یہ آیتیں پڑھ کے کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان کو قیامت تک کی زندگی، آج ہمارا یہ بیان کیا تھا نا، شیطان کو قیامت تک کی زندگی دے دی گئی ہے۔ بھائی کیوں دے دی گئی شیطان کو قیامت تک کی زندگی؟ اس نے ایسا کون سا کمال کر دیا تھا جو اس کو قیامت تک کی زندگی دی ہے؟ کیا اللہ انسانوں کو بھگانے کے لیے چیزیں پیدا کرتا ہے یا ان کو راہ راستہ پیدا کرنے کی چیزیں پیدا کرتا ہے، مخلوق پیدا کرتا ہے؟ اس کی منشا آخر ہے کیا؟ کیا وہ انسانیت کو دوزخ کے گڑھے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اور آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اگر یہ انسانیت دوزخ کے اندر جا رہی ہے اور دوزخ والے جنت والوں سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ یہ بتاتے ہیں نا جنت میں نے بہت کم افراد دیکھے ہیں، منسوب کرتے ہیں ظالم اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ دوزخ میں عورتیں بہت جائیں گی، مرد تو جیسے کہ اللہ کے چہیتے ہیں، دوزخ میں تعداد بہت بڑھ جائے گی۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر دوزخ میں تعداد بڑھتی ہے تو خدا نہیں جیتا ہے، شیطان جیتا ہے۔ یہ تو شیطان کی جیت ہو رہی ہے، اللہ کی جیت کیسے ہو گئی؟ اللہ تو لوگوں کی فلاح چاہتا ہے نا، یہ ناکامی چاہتا ہے۔ جس نے ناکامی دلوائی ہے وہ جیت گیا، اور جو کامیابی لوگوں کو بنانے میں کم رہا اس کی تو ہار ہو گئی ہے۔ تو میں نے یہ دعویٰ کہا نہیں تھا کہ ہمارے یہاں تو رحمان کے مقابلے میں شیطان کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو شیطان کو زندگی دیتی قیامت تک کی، بھائی وہ قیامت تک کی زندگی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انذرنی الی یوم یبعثون، جب انسان کے سامنے وہ معاملات آتے ہیں نا، اس کی شیطانیت کے نتائج سامنے آتے ہیں، تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، بولتا ہے انی بریء منک، میں بھی تجھ سے بھاگ رہا ہوں بھائی، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ آپ حال دیکھ لیں، جب برائی کے نتیجے سامنے آتے ہیں تو انسان اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ ہے شیطان کا بھاگنا۔ پھر اس ٹائم اس کو شیطانیت یاد نہیں ہوتی، اس کو موت سامنے ناصری ہوتی ہے، اس کی شیطانیت بھاگ جاتی ہے، کہتی ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں بھاگ رہی ہوں بھائی، میں بھی اللہ سے ڈرتی ہوں۔ وہ کوئی شیطان ویطان کوئی وہ ذات والی شیطانیت نہیں تھی، بلکہ شیطان انسان کے اندر وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس اسے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو نفس ہوتا ہے جب یہ بالکل اس کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں شیطانیت کے، تو مر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اور جب تک یہ نفس اس کی کردار سازی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک یہ نفس آپ کا بے چین رہتا ہے، اس کے اندر شیطانیت باقی رہتی ہے۔ قرآن نے اس کو فرمایا تھا انذرنی الی یوم یبعثون فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم۔ جب یہ انسان اپنے کردار کو مضبوط کر لے گا تو تیرا مقام کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے نفس کے اندر، اس وقت تک کے لیے تیرے پاس مہلت ہوگی۔ الی یوم یبعثون، جب انسانیت اپنے کردار کو اصلاح کرنے کے بعد اپنے مقام پر آ جائے گی، اس مقام پر جس نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس وقت وہ شیطانیت کی ہار ہے۔ تو یہ کردار ہے۔ تو جب شیطانیت انسان کے اندر آ جاتی ہے، شیطانیت حاوی ہو جاتی ہے، تو انسان پھر کردار کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر دو مختلف رویوں کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تو یہاں تک میں اس کو رکھتا ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو آگے لے کے چلوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔